امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انقلاب کے ذریعے سے اس آئیڈیالوجی کو، وہ جو ائمہ کی میراث تھی، وہ جو 200 سالہ میراث تھی کربلا کے واقعے کے بعد، اس آئیڈیالوجی کو مضبوط طریقے سے پھر آ کر پیش کیا، جو صرف ممبروں کی حد تک یا فرش ازا کی حد تک یا محرم و سفر کی چند مجلسوں کی حد تک نہیں، بلکہ انسانی زندگی میں، انسانی حکومت میں، سماج میں، معاشرے میں ظلم کے مقابل میں کھڑے ہونے میں، عالمی ظالموں کے مقابل میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کربلا کی آئیڈیالوجی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر احیا کیا، ایک نئی زندگی دی۔ یہ بہت ہی عظیم کارنامہ تھا امام امت کا، امام روح اللہ خمینی کا، جو انہوں نے انجام دیا، اور انجام دینے کے ساتھ ساتھ اسی بنیاد پر پھر تربیت کی اپنے شاگردوں کی، اپنے مجاہدین کی، قربانی دینے والوں کی۔ اور لوگوں نے دیکھا تاریخ میں، ابھی آپ میں سے بہت سارے لوگ جب دیکھیں گے تو شاید اس میں بہت سارے جوان ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ زمانہ، اور کچھ پڑھا ہوا ہے لیکن پڑھنا اور ہوتا ہے۔ اب جیسے ابھی جو واقعات چل رہے ہیں ایران کے پچھلے 2 مہینے 2.5 مہینے سے، یہ 20 سال بعد بھی لوگ تاریخ میں جا کے کتاب میں پڑھیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، لیکن 20 سال بعد پڑھنا اور ہوتا ہے، اور ابھی اپنے زمانے میں اس کو دیکھنا، محسوس کرنا وہ اور ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ کیسے ایک قوم تبدیل ہوتی ہے، کیسے جوان تبدیل ہوتے ہیں، کیسے سڑکوں پر، بازاروں میں، لوگوں میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ وہ سب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا وہ سب کچھ، لیکن کس طرح سے آیا؟ ان اصولوں کی بنیاد پر جو قرآنی تھے، جو الہی تھے، جس کو کربلا کی عظیم حرکت اور کربلا کی عظیم تحریک سے لیا گیا تھا۔ اس لیے وہ جملے مشہور ہیں کہ کربلا ہی سے سب کچھ ہے، سید الشہداء کی ساری میراث ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی محرچ داریم از محرم و سفر داریم، محرم و سفر سے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر سے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہداء سے ہے۔ وہ اس وقت دیکھا گیا، پھر اس کو دھیرے دھیرے لوگوں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی تحریک اور آئیڈیالوجی کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ اس کو سمجھ رہے تھے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ سمجھ رہے تھے، گہرائیوں میں جانے والے لوگ سمجھ رہے تھے۔ لیکن ابھی اس سال جو ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ابھی جو یہ محرم ہے، اس سال کے محرم شاید پچھلی تمام صدیوں کے محرم سے بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے، اور اگر نہیں ہو تو تعجب ہے، ہونا ایک نارمل سی چیز ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو سال گزر رہا ہے، یہ جو سال گزرا ہے، اس سال میں جو واقعات پیش آئے ہیں، اس سال میں جو کربلا کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے، عملی نمونہ سے مراد یہ کہ ایک اور کربلا، ظاہر ہے کہ کربلا کی عظمت کے لحاظ سے تو کوئی بھی کربلا نہیں ہو سکتی، کربلا جو حسین ابن علی کی کربلا ہے وہ تو کربلا نہیں ہو سکتی، لیکن اس راہ پر، کربلا کی راہ پہ چلنا، کربلا کے اصولوں کو قائم کرنا، کربلا جیسی شہادتیں پیش کرنا، کربلا کے جوانوں اور بوڑھوں اور عورتوں کی طریقے سے کردار پیش کرنا، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، اور ہمیں نہیں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں، کہ ممکن ہے کہ دنیا کے بہت سارے حصے میں صرف کربلا کو یاد کیا گیا ہو، لیکن ایک سرزمین ایسی تھی کہ جہاں پر لوگوں نے کربلا کے ذریعے سے تربیت کی ہے، کربلا کے ذریعے سے انسانوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی، حتیٰ بچوں کی۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے انٹرویو وغیرہ دیکھیں، ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ دیکھیں، کہ انہوں نے صرف جو ہے محرم میں کچھ رسمیں نہیں ادا کی ہیں، بلکہ کربلا سے کچھ سیکھا ہے، اور یہ سکھانے کا سلسلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، جس کو بھرپور طریقے سے پوری قوت کے ساتھ رہبر انقلاب نے آگے بڑھایا۔